تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے اہل خانہ یعنی گھر والے تمہیں دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو 3 دن نہیں ہو پاتے ہیں کہ جب تمہاری ناک اور کان سے اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے پیٹ کا گودا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 دن نہیں ہو پاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ اچانک سے اسی مٹی سے کیڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جسم کے ان حصوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور 40 دن گزرنے کے بعد جسم کا گوشت کھینچ لیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہماری حقیقت ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اپنی باڈی بنانے میں گھنٹوں نکال دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے ہیں تو قبر والوں کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، السلام علیکم اہل القبور، قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ میں حضرت سعید بن مسیب تھے۔ انہوں نے حضرت مولا علی سے عرض کی، حضور یہ مردے کیا آپ کو سن رہے ہیں؟ تو حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ جواب دے رہے ہیں اور میں انہیں سن رہا ہوں۔ یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے دوستو۔ کچھ دیر کے بعد حضرت مولا علی رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعید بن مسیب عرض کرتے ہیں، حضور کیا بات ہے؟ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، یہ قبر والے مجھ سے کہہ رہے ہیں، ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ اے علی، ہم دنیا میں جس چہرے کو سجایا کرتے تھے اس چہرے پر بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، اور جن بالوں کو ہم سنوارا کرتے تھے وہاں سے پیپ اور خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، ہمارے گوشت میں سڑن پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت علی صحابی رسول اور داماد پیغمبر ہیں جو قبر والوں کی باتیں سن کر رو رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اگر ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ہمیں اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنی چاہیے اور اس کی خواہش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اولاد پر یہ حق ہے کہ اگر اس کے والدین فوت ہو گئے جائیں اور وہ ان کی قبر کے پاس سے گزرے تو بغیر فاتحہ پڑھے نہ جائے۔ دوستو، اگر کوئی خواہش اپنے والدین کے لیے خواہش کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ گیا اور اس نے کہا، اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے مدرسے میں بھیج دینا پڑھنے کے لیے۔ دوستو، اس کی بیوی کے شکم سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کو مدرسے میں بھیجتی ہے۔ جب استاد اس کو بسم اللہ پڑھاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں، جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بیٹے کی وجہ سے جو اس نے مجھے رحمان اور رحیم پکارا، میں اس کے باپ کی مغفرت کرتا ہوں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو پڑھائیں کہ مرنے کے بعد وہ بچہ اپنے والدین کی یا اپنے گھر والوں کی قبر پر فاتحہ پڑھے، صحیح سے قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ کچھ مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے۔ دوستو، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کے قبر پر جاتے ہیں وہ ان کے جانے کا انتظار بھی کرتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کی یا عزیز رشتہ دار سب کی قبروں پر ہم جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی خواہش اور مغفرت فرمائے، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خواہش